یہ 3 حرفوں کا مجموعہ ہے، لیکن یہ تینوں حروف مل کر کوئی ایسا لفظ نہیں بنا رہے جو لوگوں میں مشہور ہو، جس کے کوئی معنی لوگوں کو معلوم ہو۔ عام طور سے جب حروف کو استعمال کیا جاتا ہے تو ان کو اس طرح جوڑا جاتا ہے کہ ان سے کوئی بامعنی لفظ بن جائے اور اس کے معنی آدمی کو سمجھ میں آ سکے۔ لیکن قرآن کریم نے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی اور دوسری بہت سی سورتوں کے شروع میں بھی کچھ ایسے حروف استعمال فرمائے ہیں کہ جن کو ملا کر کوئی بامعنی لفظ نہیں بنتا، بلکہ یہ الگ الگ حروف کی شکل میں سورتوں کے شروع میں لائے گئے ہیں۔ اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کے لفظی معنی ہے ٹوٹے ہوئے حروف، یعنی یہ حروف الگ الگ ہیں، یہ مل کر کوئی بامعنی لفظ نہیں بنا رہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ الف لام میم بھی انہی میں داخل ہے، اور بعض صورتوں کے اندر الف لام میم را ہے، بعض میں الف لام را ہے، بعض میں صرف صاد ہے، بعض میں صرف نون ہے، بعض میں صرف قاف ہے، بعض میں حامیم ہے۔ اس طرح مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے ان حروف مقطعات کا کوئی مطلب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا کوئی بے تکلف اور واضح مفہوم کوئی بھی شخص متعین نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حروف صحابہ کرام میں سے ایک بہت بڑی تعداد کے قول کے مطابق، جن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ یہ حروف جو شروع میں لائے گئے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یعنی اس کا کوئی صحیح مفہوم بتا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کے تحت یہ حروف شروع میں اس طرح رکھے ہیں جو قرآن کریم کی ایک نرالی شان بتاتے ہیں، اور اس کا کوئی صحیح مفہوم کسی بھی انسان کے لیے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز ہے، اور اس راز کا افشا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر نہیں کیا، لہذا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس سے کیا مراد۔ خود قرآن کریم نے سورہ آل عمران کے شروع میں بتایا ہے کہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ لا یعلم تأویلہ الا اللہ، کہ ان کی کوئی تفسیر اور اس کا صحیح مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ حروف بھی ان حضرات صحابہ کرام کے قول کے مطابق ایسے ہی حروف ہیں جن کا مطلب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور ان کے اوپر کوئی علمی یا عملی مسئلہ بھی موقوف نہیں ہے، نہ کوئی عقیدہ اس پر موقوف ہے، نہ کوئی عمل اس کے اوپر موقوف ہے، لہذا اس کی تحقیق اور جستجو میں پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ حروف نازل فرمائے ہیں، اور جس معنی میں بھی نازل فرمائے ہیں وہ برحق ہے، لیکن ہمیں ان کا پورا علم نہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کتاب ہم اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے مجبور ہیں کہ اس کو یہ کتاب کہہ کر ترجمہ کریں، لیکن قرآن کریم نے یہاں جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ذالک الکتاب، اور عربی زبان میں عام طور سے ذالکہ کا اشارہ دور کوئی چیز ہو تو اس کی طرف ہوتا ہے، اگر قریب کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کے لیے ھذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم تو ہمارے سامنے موجود ہے اور قریب ہے، لہذا ھذا الکتاب کہنا شاید زیادہ موزوں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بجائے ذالک الکتاب فرمایا، جس کا اگر ٹھیک ترجمہ کیا جائے تو وہ کتاب۔ تو یہاں پر کوئی ایسا اشارہ کہ جو دور کی چیز کی طرف کیا جاتا ہے وہ کیوں کیا گیا، اس کے جواب میں مفسرین نے مختلف باتیں کہی ہیں، لیکن ان میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ در حقیقت عربی زبان کے لحاظ سے ذالکہ کا لفظ جس طرح دور کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اگر قریب کی کوئی چیز بھی بہت زیادہ عظیم الشان ہو
تو اس کی طرف بھی بعض اوقات ذالکہ کے لفظ سے اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ قرآن کریم بڑی عظیم الشان نعمت ہے، عظیم الشان کتاب ہے، اس لیے حاضل کتاب کہنے کے بجائے اس کو ذالک الکتاب کہہ کر تعبیر فرمایا گیا۔ اور اس کی ایک توجیہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ بھی فرمائی ہے کہ ذالک الکتاب سے در حقیقت اشارہ اس طرف ہے کہ پچھلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ تقریباً سب کے سب یہ بشارت دیا کرتے تھے کہ آخر زمانے میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے، جو تمام انبیاء کے خاتم ہیں، اور ان کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہوگا، اور وہ ایک کتاب لے کر آئیں گے جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرے گی۔ تو چونکہ یہ پیشین گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی کی، تو تمام انبیاء کرام میں پیشین گوئی کرتے چلے آ رہے تھے، اور مختلف امتوں کے اور مختلف زمانوں کے لوگ اس کتاب کے انتظار میں تھے جو آخر دور میں نازل ہونے والی ہے، اور پھر پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے وہ رہنمائی کا ذریعہ بنے گی۔ تو یہ یہاں پر ذالکہ کا اشارہ، بعید کا اشارہ اس لیے کیا گیا کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا تمہیں انتظار تھا، یہ وہی کتاب ہے جس کی بشارت انبیاء کرام علیہ السلام دیتے چلے آئے، یہ وہی کتاب ہے کہ جو آخر میں آنے کے بعد تمام قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ اس واسطے بھی یہاں حاضل کتاب کہنے کے بجائے ذالک الکتاب فرمایا۔ تو آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اول تو اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، اور دوسرے اس کتاب میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں وہ سب کسی شک و شبہ کے بغیر درست۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی خیالات پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی ہے، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اگر کسی کو کوئی شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا، غلط فہمی کی وجہ سے ہوگا، لیکن کتاب کی کوئی بات اپنی ذات میں شبہ والی نہیں ہے، شک والی نہیں۔ پھر اس کتاب کا ایک بنیادی وصف یہ بیان فرمایا گیا کہ یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں۔ یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوگ اپنے دل میں یہ خوف رکھتے ہیں اور اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ ان کا کوئی کام، ان کا کوئی عقیدہ، ان کی کوئی فکر غلط سمت پہ نہ جا پڑے، تو ان لوگوں کو یہ کتاب ہدایت عطا فرماتی ہے۔ جس آدمی کو کوئی پرواہ ہی نہ ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کے دل میں طلب ہی نہ ہو، وہ یہ جاننا ہی نہیں چاہتا کہ صحیح راستہ کیا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ہدایت کا سبب نہیں بنتی، لیکن ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہے کہ جو دل میں ڈر رکھنے والے ہیں، یعنی طلب رکھنے والے ہیں، کہ جن کے دل میں حق کی طلب ہے، جو حق کے طالب ہیں، جو حق کے جو چاہتے ہیں کہ جاننا چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے، ان کے لیے یہ ہدایت کا سبب ہے۔ یوں تو اس ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہدایت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کو صرف سمجھا دیا جائے کہ صحیح راستہ کیا ہے، اور دوسرے ہدایت کے معنی یہ ہے کہ اس کو ہدایت منزل تک پہنچا دیا جائے۔ تو پہلی قسم کی ہدایت تو قرآن کریم ہر انسان کو دیتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، مسلمان ہو، فاسق و فاجر ہو یا نیک ہو، ان سب کو ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ ہی کی ایک آیت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کو، یعنی اس میں کافر اور مسلم سب برابر۔ وہ اس معنی میں ہدایت ہے کہ راستہ سب کو بتاتی ہے، کافر کو بھی بتاتی ہے اسلام، اور مسلمان کو بھی بتاتی ہے، لیکن یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے وہی ہیں جو متقی ہوتے ہیں، جن کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے